اس کا اثر ہے. اس لیے اپنی صحبتوں کو پاک رکھو. خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں. اور اگر تم نے آج سے اس بات کا خیال رکھنا شروع کیا کہ تمہاری سنگت، تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے، تو پھر یہ چین جب بن جائے گی تو دیکھنا وہ جو راستہ بھٹک چکے انشاءاللہ وہ تمہیں دیکھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں گے. وہ خود بھی آ جائیں گے. کیوں؟ لیکن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو بگڑ گیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوست ہے نا پرانا، تو اس کو اس کی غلطی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. تم اس کی دوستی میں ویسے ہی لگے رہتے ہو. سارے دوست تو ویسے ہی اچھے اس سے ملتے جلتے رہتے ہیں، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا. لیکن سارے دوستوں نے اگر اس کو چھوڑ دیا اچانک کہ تو شراب کیوں پی رہا ہے، تو نشہ کیوں کر رہا ہے، تو زنا پر کیوں گیا تھا، تو سود کا کاروبار کیوں کر رہا ہے، اگر دوستوں نے اسے چھوڑ دیا تو اسے اسی دن احساس ہونے لگ جائے گا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تمہارا چھوڑنا اس لیے نہیں کہ اس کو تنہا کرنا ہے، بلکہ تمہارا چھوڑنا اس کی اصلاح کے لیے ہے. اور جس دن اسے احساس ہو جائے گا وہ بدل لے گا اپنے آپ کو، بدل لے گا اپنے آپ کو. میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، میں کسی کا نام نہیں ذکر کرتا کہ کہیں، اس لیے کہ ہماری باتیں بہت ساری وائرل ہو جاتی، ادھر سے ادھر لوگ چپکا دیتے ہیں. پھر ایک صاحب وہ کچھ غلطیوں میں مصروف تھے، بڑی عمر ہو گئی، 40 سال کے اوپر کی عمر، لیکن مال بے حساب ہونے کی وجہ سے غلط سنگت یا غلط صحبت، اور بسا اوقات ایسا کہ کفر و شرک کے معاملات بھی زندگی میں آ گئے. غلط کام تو کر ہی رہا تھا. اتفاق ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس کے ہاں آنا جانا ویسے ہی رکھتے، باقی اس کی بہت ساری اچھائیاں بھی تھیں. اچھائیوں میں یہ کہ مسجدوں کی تعاون میں وہ بڑھ چڑھ کر کے آگے رہتا، اور 11ویں شریف تو بڑی دھوم دھام سے بہت سارے لوگوں کو کھلاتا، پورے گاؤں والوں کو، سب کھاتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے. اب اس شخص کی ایک خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آتے بھی جاتے ہیں میرے پاس، میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پاس ایک سال دعوت آئی اور کہا کہ مجھے آپ کو میرے ہاں آنا ہے، فلاں دن ہے. مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا ہوتا ہے، میں نے قبول کر لیا. پھر وقت قریب آتے آتے مجھے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور اتنی سخت چیزیں تھیں کہ جس کی اصلاح بہت ضروری ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو نظر انداز کرنا آسان نہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. پھر جب میرے پاس یہ باتیں آئیں تو پھر شاید 2-3 دن بچے ہوں گے، تب میں نے پیغام بھجوایا کہ اس بار آپ آنے کے لیے ضد کر رہے ہو، میں ہرگز نہیں آؤں گا جب تک تم ان تمام چیزوں سے توبہ نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، میں خود بھی نہیں آؤں گا، کسی عالم کو آنے نہیں دوں گا، اور عام مسلمانوں میں اعلان بھی کروں گا کہ تمہاری ان حرکتوں سے دین کا بھی نقصان ہے، تمہارا خود کا بھی نقصان ہے. یہ سخت سٹینڈ لینا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایسا لگتا ہو کہ اتنا سخت ہو گئے، فلاں چھوڑ کے بھاگ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. میرے عزیزو، شاید یہ دوپہر سے شام کی بات ہوگی، شام تک وہ بندہ جب دیکھا یہ سارے معاملات، ساری تیاریوں کے ساتھ آ کر کے کھل کر سب کے سامنے اپنی توبہ اور برات کا اظہار کیا، اور الحمدللہ وہ اپنی توبہ پر آج بھی قائم ہے. تمام چیزیں نکل گئی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مومنین مل کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں کہ ہم تیری صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، اگر تو باز نہیں آیا تو پھر اس کے اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، اس کی برائیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی. میرے عزیزو، یہ اس کے لیے بھی زہر ہلال ہے اور تمہارے لیے بھی. وہ خود کبھی
اصلاح کی طرف نہیں آئے گا، اور اس کی برائیوں کی صحبت کی وجہ سے تمہارے اوپر بھی قیامت کے دن سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ان دو چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ اب اخیر میں گفتگو